جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دین کا کام کرنے کی چاہت اور توفیق عطا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل، دماغ، ہاتھ، سارے اعضاء کو دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص صبح سے لے کے شام تک بھاگ دوڑ کر رہا ہے، صرف زمین چاہیے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، کاروبار، کھیتی باڑی، کبھی اس کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ 1 گھنٹے کا ٹائم نکال کر اللہ کے سامنے سجدہ کرے، روئے، گڑ گڑائے، آخرت کو یاد کرے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے۔ حج کے موقع پر آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی تھی۔ حضور جب بھی تقریر فرماتے تھے تو جو امپورٹنٹ بات ہوتی اس کو 3 بار ریپیٹ کرتے تھے۔ یہ حضور کی تقریر تھی، اور کبھی کبھی آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی، ایسا آپ خطاب فرماتے کہ جیسے کسی فوج کو بڑی جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ لوگ حضور کی تقریر سن سن کر اپنے سینے میں نور حاصل کرتے تھے اور جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے، ساری دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پر مینا میں ایک تقریر کی تھی۔ کروڑوں کی ایک بات سن لیں، آج خوب لوگ دنیا سجانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رزلٹ کیا آتا ہے؟ سوائے بیماری، رسوائی، ذلت اور بے بسی کی موت، اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جتنے لوگ دنیا میں آئے سارے لوگ مر گئے، جو لوگ آج ہیں وہ بھی 2 4 10 20 50 سال کے بعد سب مر جائیں گے، دنیا خالی ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا ہے، عقل مند ہے وہ جو آخرت کے بارے میں سوچتا ہو۔ تو حضور نے اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے کہ مجھ کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، اور اس دنیا میں اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے تاکہ میری بات سن کر 2 4 10 لوگ جہنم سے نکل کے جنت آ جائیں۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، ماں باپ اپنی ایکٹیویٹیز، نماز، روزے پہ ہمیشہ نظر رکھتا ہو، جو دین کا غم لگا لیتا ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کو پوری دنیا کا ٹینشن ہے، اس کو یہ بندہ ہمیشہ صرف بزنس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، بس آج 3 گھنٹے نہیں بولوں گا، صرف 1 گھنٹہ بولوں گا، اور ایک ایک جملے کو غور سے سنیے آپ۔ تقریریں دنیا میں بہت ہو چکی، اب ضرورت ہے کہ بندہ جو بات ہو چکی ہے اس پر عمل شروع کر دے۔ 2 4 مہینے کے بعد نہیں بلکہ ابھی سے عمل شروع کر دے۔ جمعہ سے نماز شروع کروں گا، جمعہ سے پہلے ہی جنازہ نکل جاتا ہے۔ سوچتے تو لوگ بہت ہیں بڑھاپے میں توبہ کریں گے، لیکن بڑھاپا آئے گا تب نا۔ بڑھاپے سے پہلے ہی کروڑوں لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ روزانہ کم و بیش 15 لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور اتنے یا اس سے زیادہ لوگ روزانہ مرتے ہیں۔ دنیا کی آبادی 800 کروڑ کی ہے اس وقت۔ جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ جتنا مکان بن رہا ہے سارا مکان گرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، مگر لوگ اسی کے پیچھے پاگل ہیں۔ تو حضور جو ساری دنیا کے مالک و مختار ہے، رحمت دو عالم علیہ السلام ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی دنیا کو آسان بنا دیتا ہے، وہ بغیر کسی ٹینشن کے بہت اچھی روزی حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ صاف بات۔ یہ بات کس نے کی؟ یہ تقریر کس نے کی؟ حضور نے تقریر کی۔ کہاں کی؟ مالدہ بنگال میں نہیں، پٹنہ بہار میں نہیں، بمبئی مہاراشٹر میں نہیں،
بلکہ مینا کی سرزمین میں آخری حج کے موقع پر آپ نے تقریر کی تھی. وہ مینا جو دو پہاڑ کے بیچ میں ایک نالے کی طرح ایک جگہ ہے جس میں 40 لاکھ حجاج کرام سما جاتے ہیں. اسی مینا میں مسجد خیف، اسی مینا میں وہ تینوں جمرات ہیں جس میں شیطان کی شکل کی دیوار ایک بنائی ہوئی ہے ایک سمبولک طور پر، اسی میں پتھر مارا جاتا ہے جس شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار یہ کہہ کر بڑی قربانی سے روکنے کی کوشش کی کہ کہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہ کنکڑی مارا تھا. اس کے بعد پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. وہ جگہ آج تک ہے، اگر آپ کبھی جائیں گے دیکھیں گے، جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کے گردن پہ چھری چلا دی تھی. وہی مینا ہے. قربان گاہ مینا کو کہتے ہیں قربان گاہ، قربانی کی جگہ. عرفات سے لوٹنے کے بعد مزدلفہ، مزدلفہ کے بعد مینا، مینا میں کنکڑی مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال مونڈنا، پھر وہاں سے مکہ جا کے طواف کر کے پھر واپس مینا میں آ کے ٹھہرنا. تو مینا میں چونکہ سب سے زیادہ مینا میں ہی ٹھہرا جاتا ہے حج کے موقع پر، اسی لیے اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ حج وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہیں پہ لاسٹ بھی ہوتا ہے. تو وہ مینا ہے جس میں 3 دن یا 4 دن ٹھہرنا پڑتا ہے. 8 ذی الحجہ کو لوگ جاتے ہیں مینا، رات وہاں ٹھہرتے ہیں. 9 تاریخ کو وہاں سے نکلتے ہیں عرفات، پھر عرفات سے لوٹ کے 9 کو ہی مزدلفہ آتے ہیں. پھر 10 تاریخ کو لوگ مینا آتے ہیں. مینا میں سب سے پہلے شیطان کو کنکڑی مارتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر اپنے سر کے بال مونڈتے ہیں. پھر مینا سے مکہ جاتے ہیں، وہاں طواف کر کے فرض طواف کرنے کے بعد واپس پھر رات مینا میں گزارتے ہیں. دوسرے دن پھر مینا ہی میں رہنا، تیسرے دن پھر مینا میں رہنا. اس مینا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قیام کیا تھا، کہاں آپ نے 63 اونٹ آپ نے قربانی کی تھی اور کس جگہ حضور نے تقریر کی تھی. وہ ساری جگہ ابھی سیف ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. حضور نے کیا کہا تھا؟ اے لوگوں، جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو آسان بنا دیتا ہے. آج سارے لوگ دنیا کے پیچھے پاگل ہیں. اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے لے کے کم پڑھے لکھے لوگوں تک سب پاگل ہیں. جیسے سگنل پہ گاڑی رکتی ہے، سارے لوگ، ساری گاڑیاں رکی ہوئی ہیں. جیسے ہی ریڈ سگنل گرین میں تبدیل ہوا، ایسی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ صاحب دوسرے کو کھا جائے گا. کوئی جنازے کی نماز چھوٹ رہی ہے، اس کو قبر میں کسی کو ڈالا جا رہا ہے، دوبارہ اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. اس طرح سے سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگتے ہیں. جیسے یہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں یہ آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے. نتیجے میں 5 کروڑ کما بھی لیتا ہے تو بھی بھکاری رہتا ہے، چونکہ سکون دینے والا تو اللہ ہے، چین دینے والا اللہ ہے. مگر لوگ چاہتے ہیں کہ مکان اور مال اور مال میں سکون مل جائے، تو مال بنانے کے بعد پھر مایوسی آ جاتی ہے. فارچونر خریدنے کے بعد پھر بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. دوسرے کا 5 کروڑ کی گاڑی دیکھتا ہے تو یہ اپنے آپ کو غریب سمجھنے لگتا ہے. پھر اس کو لگتا ہے کہ مجھ کو بھی 10 کروڑ کی گاڑی خریدنی چاہیے. مر جاؤ اسی میں. اور مر رہے ہیں لوگ. کوئی پاخانہ روم میں مر رہا ہے، کوئی باتھ روم میں مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کر کے مر رہا ہے، اور کوئی صاحب پلین کریش میں مر رہا ہے. مر رہا ہے، سارے لوگ مر رہے ہیں. پیدا ہونے والے مرنے کے لیے ہی آئے ہیں. لیکن بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جو اس مرنے والوں کی دنیا میں جن کا چہرہ گلاب کی طرح ہرا بھرا رہتا ہے، جو مٹی کے گھر میں رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، جس کے پاس آمدنی کے ذرائع کم ہیں مگر اس کے باوجود وہ کھلتے رہتے ہیں. تو اللہ نے سکون مال میں نہیں رکھا ہے، اللہ نے سکون اس گھر میں رکھا ہے جس گھر میں سجدہ ہو، تلاوت ہو، عبادت ہو، ذکر الہی ہوتا. کرائے کے گھر سے بھی لاش نکلتی ہے اور خود کے بنائے ہوئے 10 کروڑ روپے کے گھر سے بھی لاش نکلتی ہے، لیکن دونوں جاتی کہاں ہیں؟ وہی قبرستان 2 گز زمین کے اندر. تو اپنے گھر سے ڈیڈ باڈی نکلے یا کرائے کے گھر سے ڈیڈ باڈی نکلے، بات تو برابر ہے. دونوں کا انجام وہی قبرستان ہے. 2 گز زمین، 2 گز زمین. اور یہاں صاحب کشادہ مکان، وال پٹی، گرینائٹ، ٹائلز، ماربل، فال سے سیلنگ، الیکٹریکل ورک،
پلمبنگ ورک، ووڈن ورک، یعنی جتنا لوگوں نے نکال دیا ہے پیسہ کے خرچ ہونے کا، برباد ہونے کا سسٹم لوگوں نے نکال دیا ہے۔ پہلے زمانے میں اینٹ جڑ جاتی تھی، اس پہ پلاسٹر سیمنٹ کا ہو جاتا تھا، چونا لپیٹ دیا گیا، گھر بالکل وائٹ اینڈ وائٹ نظر آتا تھا، ہو گیا رہنے کے لائق۔ لیکن آج کل جتنے پیسے دیوار اور چھت میں لگتے ہیں اس سے ڈبل پیسے صرف اس کو فنش کرنے میں لگتے ہیں، الگ الگ ڈھنگ سے پینٹ۔ پہلے جنرل چونا کافی تھا اور آج رویال پینٹ ہے، نہ جانے اسنو پینٹ ہے، کیا کیا پینٹ ہے، سب صرف دنیا کے پیچھے پاگل ہے۔ اور اسی کمائی کی فکر نے لوگوں کو مسجدوں سے نکال دیا، خانقاہوں سے نکال دیا، جلسوں سے نکال دیا۔ اگر آج یہاں کوئی فلم سے ناچنے والا شخص آ گیا ہوتا، پورا مالدہ یہاں جمع ہو گیا ہو، 5 لاکھ لوگ جمع ہو گئے ہوتے، اور یہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ لیکن جلسہ اجڑا ہوا ہے۔ کیا اجڑا ہوا ہے؟ لوگوں کو مال چاہیے، اور مال جلسے میں ملے گا نہیں۔ اسکول اور کالج میں نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا ہوا ہے، 4 سال سے لوگ اپنے بچوں کی لائن لگائے ہوئے ہیں، میرے بچے کا ایڈمیشن اس اسکول میں ہو جائے، سینٹ زیویئر، سینٹ میری، سینٹ ڈیوڈ، سینٹ جوسف، ودیا وہار، ارس لائن، میرے بچوں کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے۔ جی ڈی گوئن کا لگے ہوئے، لائن میں لگے ہوئے، نو ایڈمیشن، 5000 بچے فل ہو گئے، اب کوئی جگہ خالی نہیں۔ مدرسے میں مولوی صاحب سال بھر انتظار کر رہا ہے کہ کوئی بھی آ جائے ایڈمیشن کروا لے، سال بھر مدرسہ کھلا رہتا ہے، یہاں ایڈمیشن بند ہی نہیں ہوتا ہے، بس آ جاؤ، جو بھی جب بھی آ جاؤ، مدرسہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مدرسہ اجڑ گیا، خانقاہیں اجڑ گئی، جلسہ اجڑ گیا۔ تو جو اللہ کی مسجد کو اجاڑ دے گا وہ چاہے گا کہ میں چین سے رہوں، اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ چین دینے والا تو اللہ ہے، سکون دینے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ بندہ مسجد سے ہٹ کے سکون چاہتا ہے۔ اسی لیے آج لگی ہے امریکہ میں آگ، اربوں میں کھیلنے کے باوجود زہر کھا کے لوگ مر رہے ہیں۔ اس لیے لگی ہے ہندوستان کے مہانگروں میں آگ، بمبئی، چنئی، بنگلور، دلی، اتنی آگ لگی ہے کہ روزانہ سڑی ہوئی لاشیں وہاں کے فلیٹ سے نکلتی۔ اس قدر لگی ہے آگ کے کروڑوں کی کار پہ چلنے کے باوجود لوگ ندی میں کود کر جان دے رہے ہیں، پنکھے سے لٹک کر جان دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے کہ تم نے میرے گھر کو اجاڑ کر سکون حاصل کرنا چاہا ہے، ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ سارا سکون اللہ نے عبادت میں رکھا ہے، مرنے کے بعد جنت میں رکھا ہے، دنیا میں نہیں رکھا سکون اللہ نے۔ دنیا میں سکون اس کے پاس ہے جو اسی جنت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اصل سکون تو جنت میں ہے، جہاں نہ غم ہے، نہ ٹینشن ہے، نہ اولاد کا، نہ ماں باپ کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، کوئی ٹینشن نہیں، وہاں صرف مستیاں ہی مستیاں ہیں جنت میں۔ دنیا میں چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے 1000 ٹینشن ہے، وہاں کوئی ٹینشن نہیں۔ یہاں پسینے کی بدبو ہے، یہاں منہ کی بدبو ہے، یہاں دوسروں کے حسد اور جلن ہے۔ آپ کے پاس ہے 50 کروڑ کا مکان ہے، یہ پڑوسی آپ سے چڑ کر کے آپ کی غیبت کرتا رہتا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ مار کاٹ دیں گے، قتل کر دیں گے اس کو، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہر آدمی کا غیبت کرنے والا موجود ہے، چاہے کھرب پتی رہے چاہے وہ خاک پتی رہے، اس کے پڑوس کے لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب یہ بندہ اگر دبنگ ہے، ڈکیت ہے، مارتا، کتنے کو مارے گا؟ یہ پڑوس میں 50 لوگ ہیں، 50 اس کے دشمن ہیں، اس کے خلاف غیبت کرتے ہیں چائے کی دکان پہ۔ وہ دبنگ ہے، باہوبلی ہے، پیسہ والا ہے، مارنے والا ہے، وہ باہر مرڈر کرتا ہے، اپنے پڑوسی کا مرڈر نہیں کرتا ہے۔ وہ پڑوسی اگر برا بولتا بھی ہو تو وہ صبر کرتا ہے۔ دنیا میں حسد کرنے والے، جلن کرنے والے، بلند آواز سے باتیں کرنے والے، لاؤڈ اسپیکر پہ چلانے اور چیخنے والے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز ایسی ہی 1 کلومیٹر دور تک جاتی ہے، پھر اس میں چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیخ کر کے پھر وہ مشین کو ہٹا دو، چیخنا ہی ہے تو مشین کو ہٹا دو۔ جب چیخنا ہی ہے تو مشین کو کیوں لانے گا؟ جب مشین ہے تو پھر چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن لوگ چیختے ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کر۔ شادی بیاہ میں لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو ہندو رسم و رواج کے مطابق مالا پہنا دیا، شادی ہو گئی۔ مسلمان اسلام کے رسم و رواج کے مطابق ایک نکاح پڑھانے والا 2 گواہ کی موجودگی میں بولا کہ تم کو اتنے روپے کے بدلے میں فلاں کے نکاح میں ڈالا جاتا ہے، وہ بولا ہم نے قبول کر لیا۔
ہو گیا نکاح. اس نے کہا اتنا سمپل ہے. لیکن ذرا دیکھیے شیطانی 5 دن سے ہلدی کی رسم چل رہی ہے, ناچ گانا چل رہا ہے, ڈی جے بج رہا ہے, 50 دل کے مریضوں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, نیند آدمی کی حرام ہو رہی ہے. لوگ دن بھر کام کرتے ہیں کہ رات بھر سکون حاصل کریں پھر کام پہ کل لگ جائے. لیکن یہ شادی کے نام پہ 5 دن سے گانا بجانا, ریکارڈنگ. بمبئی میں گانے والا گانا گایا, وہ کروڑوں روپے کما کے گھر مکان بنایا, اور اس کا گانا سن کر کے یہ بندہ اپنا دل دماغ خراب کرتا ہے اور دوسروں کی نیند خراب کرتا ہے. شادی صرف 1 منٹ میں ہو جاتی, جو اوریجنل ریئل کام 1 منٹ میں. شادی کے لیے نہ ڈیکوریشن کی ضرورت ہے, شادی کے لیے نہ قالین بچھانے کی ضرورت ہے, شادی کے لیے نہ نئے کپڑے خریدنے کی ضرورت ہے, کچھ نہیں. شادی کو اسلام نے اتنا سمپل بنا دیا ہے کہ زنا مشکل ہے, شادی آسان ہے. زنا چور دروازے سے بھی داخل نہیں ہوگا جہاں شادی آسان ہو جائے. جہاں جس وقت رشتہ طے ہو, 2 آدمی سامنے رکھ کر کے گواہ بنا کر کے اس کو اس کے نکاح میں ڈال دیا جائے. نہ اس کے لیے کھانا ضروری ہے, نہ اس کے لیے کارڈ چھپانا ضروری ہے, نہ اس کے لیے ڈیکوریشن ضروری ہے, نہ اس کے لیے ہلدی کی رسم ضروری ہے, نہ اس کے لیے اپٹن لگانا ہے, نہ اس کے لیے دونوں پارٹی کمپنی کے کپڑا خریدنا ہے, پھر دونوں کا آپس میں کلائی آستین سمیٹ کر کے لڑائی کرنا ہے, پھر کپڑا پھینک دینا ہے, بارات کر لے کے واپس لے کے لوٹ جانا ہے. یہ جتنے تماشے ڈرامے ہو رہے ہیں, سارے برتن کو توڑ دینا, پانی نہیں ملا فلٹر کا تو سارا ٹیبل توڑ کے وہاں سے آ جانا, شادی نہیں کرنا. لوگوں نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے. اللہ نے سمپل رکھا ہے شادی کو, مگر لوگوں نے اپنے آپ سے اس شادی کو مشکل بنا دیا ہے. جب مشکل بنی شادی تو اب 10 روپے میں زنا ہو رہا ہے, 100 روپے میں زناکاری ہو رہی, عورتیں طوائف کے کوٹھے پہ جا رہی, 100 روپے 1000 روپے 500 روپے 10 روپے میں زنا ہو رہا, اور شادی 10 کروڑ کی ہو رہی. شادی 10 کروڑ کی, 10 لاکھ کی, 20 لاکھ کی, 50 لاکھ کی شادی. گاڑی دینا ہے, زیور دینا ہے, سارا سامان دینا ہے, A to Z دینا ہے, سب دینا ہے. کوئی تو مجبوری میں دینا ہے, کوئی خوش ہو کے دینا ہے. سارے لوگوں نے شادی کو مشکل بنا دیا. اب جب اللہ کا قانون توڑا گیا تو اللہ نے چین چھین لیا, شادی کی برکتیں چھین لی. اب شادی کے بعد طلاق ہو رہی ہے, شادی کے بعد قتل ہو رہا ہے, شادی کے بعد کیس مقدمہ ہو رہا ہے. سارے کیسز کچہری میں صرف طلاق کے, صرف مفتی صاحب کے پاس 1000 میں 999 کیس صرف طلاق کا, خلا کا. ایک معاملہ کوئی دوسرے میٹر کا ہوگا. اللہ کی دنیا میں اللہ کا کھائے, اللہ کی ہوا میں سانس لے, اللہ کے آسمان کے نیچے زندہ رہے, اللہ کی اگائی ہوئی فصلیں کھائے, اللہ کا دیا ہوا آم, جامن, لیچی, سنترا, سیب, ناشپاتی, کیلا, یہ سارے فروٹس اللہ کے دیے ہوئے. ایک سیب کافی تھا, مگر اللہ نے 1000 پھل اپنے بندوں کو دے دی. میرے بندے, کبھی روٹی کھاؤ, کبھی چاول کھاؤ, کبھی سیب کھاؤ, کبھی ناشپاتی کھاؤ, کبھی امرود کھاؤ, کبھی جامن کھاؤ, کھاتے رہو. یہ سب تمہارے لیے. اللہ نہیں کھاتا ہے, نہ اللہ کا فرشتہ کھاتا ہے. اتنے فرشتے ہیں آسمان میں کہ آسمان چرمرا رہا ہے. کیوں موبائل دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ساری زندگی موبائل دیکھتے رہتے ہیں دن بھر لوگ, اور تقریر کے ٹائم میں موبائل دیکھتے رہتے ہیں لوگ. اس کھیل اور تماشے کو اپنے سے الگ کر دیں, ورنہ پاگل ہو جائیں گے, نیند ہی نہیں آئے گی. اور 40% لوگ موبائل کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی, پاگل ہو رہے ہو. آج کل پاگل خانہ بہت بھر رہا ہے. جو کام ضرورتوں کا لیٹرین روم میں ہمیشہ نہیں رہنے کا, ورنہ بواسیر ہوگا, ساری اجڑی نکل جائے گی. وہ دن میں ایک بار گیا لیٹرین کیا پھر چلا گیا, ضرورت 2 بار لگا گیا آیا. 24 گھنٹے باتھ روم میں جو رہے گا مر جائے گا. موبائل ضرورت استعمال کرے آدمی, بس ہمیشہ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کے اس کا نظارہ مت کرتا رہے. ابھی آ رہے گلی میں ایک چھوکرا وہاں گیم کھیل رہا ہے, بتائیں اب مسلمان کو کوئی کافر کاٹے, اس کی آبادی کو جلا دے, تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے کسی دوسرے کا, 100% قصور اپنا ہے. رات نیند کے لیے بنی ہے, سو جاؤ, دن بھر کام کرو, اور کبھی کبھی پوری رات جاگ کر کے عبادت کرو. اللہ والے پوری رات جاگتے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں اس کے بارے میں قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ والے رات کیسے گزارتے ہیں. وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. ایک جگہ آیا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، اللہ کے نیک بندے رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور استغفار کرنے لگتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں. قرآن شریف میں آیا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. سورہ سجدہ جس کے پڑھے بغیر حضور کبھی سوتے نہیں تھے، اور امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت ہر رات کیا کرے. حضور بغیر سورہ سجدہ پڑھے ہوئے سوتے رہی تھے. سورہ سجدہ سورہ ملک. اسی سورہ سجدہ میں ایک آیت ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. یہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں جو رات میں اپنی کروٹیں بستر سے الگ کر لیتے ہیں. یہ مولوی صاحب کہتا ہے کہ رات نیند کے لیے بنی. ہاں نیند کے لیے بنی ہے، لیکن اللہ کے سلیکٹڈ بندے وہ رات بستر سے کروٹوں کو الگ کر کے گزارتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. تو روزانہ تو سوتا ہی ہے اور مردہ بن کر کے سو جاتا ہے، اور صبح اللہ دوبارہ تم کو زندہ کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی نیک بندوں کی طرح رات بھر جاگا تو کرو. وہ کبھی کبھی، جلسہ روزانہ نہیں ہوتا ہے. یہ جلسہ سال میں ایک بار آپ کے محلے میں ہوتا ہے، یا 2-3 بار ہوتا ہوگا. 365 رات میں اگر بندہ 2-3 رات اگر پوری رات جاگ کر کے عبادت کیا تو اس میں حرج ہی کیا. بزرگان دین تو ایسے جیتے تھے. جناب غوث اعظم 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز آپ نے پڑھی. 40 برس تک. ان کا غلام جو آپ کی خدمت میں رہتا تھا، وہ خادم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے اپنے شیخ کو 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے بھی دیکھا. اگر کوئی اس سے ٹیک لگا کے سو جائے، ایسی غفلت والی نیند کے اگر اس کو ہٹا دیں تو بندہ گر جائے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے. رات میں اپنی پیٹھ کو زمین پہ نہیں لگایا. 15 سال تک تو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عشاء کے بعد قرآن شروع کرتے، فجر سے پہلے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. 15 سال تک کنٹینیو. وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادتوں کا حق ادا کیا. اس کے باوجود وہ لوگ روتے رہتے تھے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے. تب اللہ نے ان لوگوں کو وہ مقام عطا کیا کہ دنیا والا تو جان تو لے کہ جو صرف دنیا کیا 50-60 سال تک اس کا انجام کیا ہوا، یہ بھی اللہ دکھا دیتا ہے. اور جس نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھا تو اس کی بھی شان اللہ بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ عبادت کرنے کا انعام کیا ملا. اگر وہ انعام ظاہر نہیں ہو تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس انعام کرنے کا بدلہ کیا ملا. اور اگر شرابی، پاپی، زناکار، بدکار، دنیا کے پیچھے پاگل رہنے والا، دولتوں کو زندگی کا سب سے بڑا ایم اور آبجیکٹ بنانے والا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تو دکھلا دے گا اس کو پنشمنٹ کیا ملا. تب نہ دنیا والوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے پیچھے پاگل رہنے والے کا انجام کیا ہوا، اور دین کا غم اپنے پیچھے لگا لینے والے کا حشر کیا ہوا. A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. وہی جو مینا میں حضور نے تقریر کی تھی، جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے. جو اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے اللہ اسے شہرت، عزت، دولت، نعمت، صحت، تندرستی، سچی خوشی، جو کچھ بھی اس دنیا میں چاہیے اللہ سب عطا کر دیتا ہے. اب مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو سچی خوشی تو صرف جنت میں ہے، اور جو اس جنت کی تیاری اس دنیا میں کرے اس کے لیے. سرکار غوث اعظم آج 800 برس ہو گئے ان کے انتقال کیے ہوئے، وصال کیے ہوئے. وہ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں. اللہ نے اتنی نعمت ان کو بخشی، دین کی خدمت کا انعام ایسا دیا، انہوں نے دین کو زندہ کیا. اللہ نے ان کے نام کو ایسی زندگی دے دی کہ ساری دنیا محی الدین، دین کا زندہ کرنے والا کہتی.